بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم کا لاشا پامال نہ ہوتا اجرکم اللہ۔ یوں جناب علی اکبر کو، یوں جناب اولو محمد کو، ایسے جناب قاسم کو، ایسے حضرت علی اصغر کو، اور رو اس لیے رہے کہ ہم ہوتے تو حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ ہوتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور حضرت مختار ثقفی نے تو ایک منفرد خطاب کیا اور فرمایا کہ حسین پر اتنا رو کہ حسین کی تنہائی کا دکھ، حسین کی تنہائی کا دکھ تمہارے سینے میں اتنا جمع ہو جائے کہ جب حسین کا آخری بیٹا یعنی نواں حسین، تسعۃ من ولد الحسین، امام حسین کا نواں بیٹا امام زمانہ جب آئے نا تو وہ تنہا نہ رہ پائے، وہ تنہا نہ رہنے پائے۔ اجرکم اللہ، وہ تنہا نہ رہنے پائے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، آپ آمادہ ہو گئے۔ میں مولا کا معمولی سا ذاکر ہوں، خود اثر بھی لیتا ہوں، خود عزادار بھی ہوں، اور ہم سب ذاکرین عزادار بھی ہوتے ہیں۔ آج ایک روایت پڑھ رہا تھا، اسے پڑھتے ہوئے پہلے تو خوب میری حالت غیر ہوئی، پھر سوچا کہ میں آج کی مجلس میں اسے بیان کروں، پھر سوچنے لگا کہ نہیں معلوم مجھ سے بیان ہو پائے گا یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ذرا چلیے اور اس بی بی کو سلام کریں جن کو امام حسین نے یاد کرتے ہوئے فرمایا مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی ہوتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن گھروں میں جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے، تکلف کر کے نہیں روئیں گے۔ جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں، مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں۔ سلام کرتے ہیں جناب رباب کو۔ دو ہی سرمائے تو تھے بی بی کے پاس، ایک علی اصغر، اسے اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی دے کر، آنکھوں میں سرما لگا کر امام حسین کی آغوش میں دے دیا۔ عجب نہیں پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا ہو اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھ لیا علی اصغر تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں بلایا، تو کہہ دینا دادی میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں۔ اجرکم اللہ۔ اجلا سا کرتا پہنا کر حسین مولا کی آغوش میں دے دیا، اور پھر امام حسین نے بھی اس بچے کی آستینوں کو لوٹ دیا، جسے میر انیس کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تکلف نہیں کریں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اس بچے کو امام حسین کی گود میں دے دیا۔ امام پانی پلانے لے گئے تھے، مگر تیر بھی ایسا تیر جو تیر بھی سے شعبہ دیا۔ جب پوچھا تھا نا حضرت مختار نے حرملہ سے کہ تو نے کربلا میں کیا کیا ہے، حسین کی زوجہ تیرے مرنے کی آرزو کرتی ہے، تو کہنے لگا میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیروں نے خطا کی اور 3 تیروں نے کربلا میں وہ کام کیا کہ جس پر حق ہے کہ آل رسول گریا کریں۔ میرے ایک تیر نے علی اصغر کا گلا چھیدا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے ایک تیر نے علی اصغر کا گلا چھیدا، میرے ایک تیر نے عباس کے مشکیزے کو چھیدا، جس کے بعد پانی بہنا شروع ہو گیا اور عباس خیمے تک پانی نہ لے جا سکے۔ اور اب تیسرے تیر کا حل سنیں گے جو اس نے بتایا، کہتے ہیں میرے تیسرے تیر نے وہ کام کیا ہے کہ اگر آل رسول کی بیویاں بلند گریا کریں تو ان کا حق ہے، میں نے حسین کے سینے پہ تیر مارا، جس کے بعد حسین سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں کا قرار دے۔ جب امام حسین کے
لگا نا عزادارو تو یہ سے شعبہ تیر کمر سے نکل رہا، ہاں جو یہ تیر کمر سے نکل رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ اسے باہر نکالے مگر یہ واپس نہیں آتا تھا. تصور کریں نا آپ ذرا، 3 پھل باہر سے نکلے ہوئے ہوں تو تیر باہر نہیں آ رہا تھا تو امام نے اس کی چوب توڑی. امام نے تیر کی ڈنڈی کو، چوب کو توڑا اور پھر حسین سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا. کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں تو زین پکڑ کے سنبھلتے ہیں اور اس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. پھر دوسری طرف گرنے لگتے ہیں تو پھر اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. میں نے آیت اللہ مشکینی سے یہ جملے حرم حضرت معصومہ قم میں سنے. وہ بیان کر رہے تھے جب حسین گرتے ہوئے کہتے تھے نا لا واللہ نہیں چاہیے، تو کون کیا دے رہا تھا جو حسین کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے؟ یہ سارے دشمن تو گرانا چاہتے تھے، یہ تو سب چاہتے تھے کہ حسین گر جائے، اور حسین یہ کیوں کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے؟ کون کیا دے رہا تھا؟ تو فرماتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پر گرنے دے. کبھی نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے اے میرے حسین میری آغوش میں آ جاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو حسین مولا نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی. تیروں پر معلق بدن رہا. ذوالجناح اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جاتا. گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، حسین زمین پر آئے. پسر سعد کی آواز آئی کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے. میں نے ذوالجناح پر نبی کو بیٹھے دیکھا ہے، اسے لے کر آؤ، میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. اب بھی شیعہ قوم سے کہتے ہو یہ روتے کیوں ہیں؟ اے پسر سعد تجھے نبی کی سواری یاد رہی؟ نبی کا سوار یاد نہیں رہا؟ سپاہی آگے بڑھے گھوڑے کو ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے. جو سپاہی آگے بڑھتے تھے ذوالجناح اسے زخمی کر دیتا تھا، اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا. جب بہت دیر تک تقریباً 80 سپاہیوں کو اس نے زخمی کیا، پھر پسر سعد کی آواز آئی پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب اس نے دیکھا نا کہ سپاہی اب دور ہٹ گئے، کوئی اسے پکڑنا نہیں چاہتا، تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. گویا ڈھونڈ رہا تھا کہ میں ہوں کہاں. تو اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے. سنیں گے عزادارو؟ تو دوڑا اسی طرف جہاں امام حسین کو اتارا تھا. اب جو پہنچا تو اسے دیر ہو چکی تھی، لاشیں بکھرے ہوئے تھے. یہ ایک ایک لاشیں کو سونگتا تھا، ایسے سونگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا. اور اسی لاشے پہ رکا تو حسین کا لاشا. امام کے اثر اقدس کو علیحدہ کیا جا چکا، امام کے گلے سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور زمین کربلا پر پیر مارنے لگا. ایسے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. اس کے گلے سے ایسے آواز نکلنے لگی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو. اور دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف. بس آج کی مجلس کا آخری جملہ، ایک مرتبہ خیموں کے درمیان جا کر خیموں کے درمیان چکر کاٹنے لگا. آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں. گھوڑا ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی دروازے پہ رکا، اسی خیمے پہ رکا جس میں سکینہ تھی. پیر مارے تو بیوی باہر آئی. بیوی نے دیکھا بابا کا گھوڑا خالی آیا ہے، میرا بابا گھوڑے کے ساتھ نہیں آیا. ایک مرتبہ انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے نے گردن جھکا دی. بیوی نے گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک سوال کیا، یا جواد ابھی ہل سقیا ابھی ہم قتلا شانہ. اے میرے بابا کے بابا کا گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا.
اللہ